رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الذي فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا شهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم
الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی قاری عثمان رحمانی نعیمی صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب۔ اور اسی کے ساتھ انہی خوبصورت آیات اور اس کے ترجمے کے ساتھ باقاعدہ آغاز ہوا ہے سال 2024 کی رمضان نشریات، رمضان پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور آج الحمدللہ پہلی سحر نشریات ہے اور میں ناچیز مجھے کہتے ہیں رابعہ انم، انشاءاللہ آپ کی یہ بہن، یہ بیٹی آپ کے ساتھ رہے گی پوری اس رمضان نشریات میں، اس سحر نشریات میں اور انشاءاللہ افطار کی نشریات میں۔ پاکستان بھر میں جہاں جہاں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، جن بڑے شہروں میں، جن گلی کوچوں میں، جن چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں، ہر جگہ پاکستان، اس میرے پیارے وطن کے ہر کونے پر جہاں جہاں میری یہ ٹرانسمیشن، ہم سب کی یہ کاوش، یہ خوبصورت کوشش دیکھی جا رہی ہے۔ آپ سب کو ہم سب کی طرف سے، پاکستان ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ اور اس ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک اور سال، ایک اور آغاز، ایک اور تربیتی کیمپ۔ میں اس مہینے کو تربیتی کیمپ کہنا چاہوں گی۔ ہم کسی بھی بڑے ادارے میں جانا چاہیں، چاہے ہم فوج میں جانا چاہیں، چاہے ہم کسی اور بڑے ادارے میں داخل ہونا چاہیں، شامل ہونا چاہیں، اس میں ہمارے اپروول کے لیے یا ہماری نوکری پکی ہونے کے لیے ہمیں ایک تربیت سے گزرنا پڑتا ہے، ایک ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، ایک تربیتی کیمپ ہوتا ہے جس کا ہمیں حصہ بننا پڑتا ہے۔ اور یہ میرا پیارا ماہ رمضان، یہ ایک تربیتی کیمپ ہے۔ ہم پورا سال جو کرنا چاہتے ہیں اچھا دینی حوالوں سے یا دنیاوی حوالے سے، اس کی ٹریننگ ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین اور سب سے اچھی بنیادی اور خوبصورت بات اس مہینے کی یہ ہے کہ اس ٹریننگ کیمپ کے اندر جو شامل ہو گیا یا جس نے کوشش کر لی وہ ناکام نہیں ہوگا۔ ناکام صرف وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ ناکام صرف وہ ہوگا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور وہ خود کو بخشوا نہ سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو ناکام صرف وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس تربیتی کیمپ میں داخل ہو گئے اور آپ نے اپنی کوششیں شروع کر دیں تو پھر آپ نفل کا ثواب فرض کی صورت میں پائیں گے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ پائیں گے۔ تو آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس تربیتی کیمپ میں نے ہمیشہ اپنے ناظرین سے کہا، کیونکہ ایک بار پھر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی اس اسکرین کے تھرو مل رہے ہیں، مجھ سے میری آڈینس کی ملاقات ہر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میرے لیے چونکہ یہ خود ایک سیکھنے کی جگہ ہے، میں یہاں آتی ہوں کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے، ہماری جو یہاں تربیت ہوتی ہے، جو یہاں ہم سیکھتے ہیں روز ایک نئی بات اور بہت ساری نئی باتیں، اس سے ہم پورا سال اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور میرے اس تربیتی کیمپ میں، اس ٹریننگ میں آپ بھی شامل ہو جائیے انشاءاللہ۔ اپنی سحر نشریات میں اس خوبصورت سیٹ پر
جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم نے بنایا، جہاں سنہری رنگ ہے، بہت خوبصورت حسین رنگوں سے مل کر اس سیٹ کو بنایا گیا، پاکستان کے رنگوں کو اس میں شامل کیا گیا، پاکستان کی عمارتوں کی خوبصورت جھلک دکھائی گئی، اس لیے تاکہ آپ سب کے پاس اس رنگین ایک خوبصورت سیٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور فیملی ٹرانسمیشن آپ تک لائی جا سکے۔ ہماری سحر کی نشریات میں جیسے ہم آغاز کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اس کے ترجمے سے قصیدہ بردہ شریف کی جانب بڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سارے یہاں پر کلام پڑھے جائیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کو پر نور بنایا جائے، جتنا ہو سکے یہاں سے ہم برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکیں۔ جو ٹی وی کے اس طرف میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بھائی بیٹھے ہیں، وہ بہت کچھ سیکھ سکیں اور اس ٹرانسمیشن کو انجوائے کر سکیں۔ اپنے روزے سے پہلے کے وقت کو، اور جب ہم افطار ٹرانسمیشن کریں گے، روزے کے دوران جو وقت ہوتا ہے اس میں جب آپ ٹی وی کی اسکرین کو بھی دیکھ رہے ہوں تو آپ بہت اچھی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہوں۔ تو یہاں یہ سب کچھ ہوگا، اس کے بعد وظائف ہوں گے، اس کے بعد ہمارے علماء کرام، جو کہ اگر ہم کہتے ہیں کراؤن ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نگینہ ہمارے علماء کرام انشاءاللہ وہ اس سیٹ پر ہوں گے، ہمارے ثنا خوان بھائی یہاں پر ہوں گے، وظائف اس میں ہوں گے، تقریر کے مقابلے ہوں گے، یہاں پر قصص القرآن، قصص الانبیاء، یہ سب کچھ سحر نشریات میں آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور پھر افطار میں میرے بہت پیارے دوست، آپ کے بہت پسندیدہ پاکستان کا بہت بڑا نام آپ سب واقف ہیں، احسن خان صاحب، وہ افطار کی نشریات میں انشاءاللہ روزانہ ہوں گے، اور احسن خان اور میں افطار میں آپ کو جوائن کیا کریں گے، اور افطار میں جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی گھنٹوں بعد افطار کی نشریات میں بتائیں گے۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ پی ٹی وی ہوم پر، آپ نے جب پی ٹی وی ہوم لگانا ہے تو پھر وہ چینل بند نہیں ہونا چاہیے، ہاں بیچ میں جو وقفہ آئے گا آپ اس میں ٹی وی بند کر سکتے ہیں، لیکن جب واپس آئیے تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پوری بھرپور نشریات رمضان کی ملاحظہ کیجئے۔ اس سحر نشریات کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ روایت ہے، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قصیدہ بردہ شریف ہم روزانہ شامل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 160 اشعار ہیں، اس میں سے چند اشعار روزانہ یہاں پر پیش کیے جائیں گے، اور قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا تو کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ہر طریقے سے، ہر پیارے انداز میں کیے جاتے رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول ہر طریقے سے وہ مدح و ثنا کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے عاشق رسول رہے جنہوں نے کسی عام حالت میں نہیں بلکہ فالج کی حالت میں ایسے اشعار تخلیق کیے، لکھے کہ جب وہ مکمل نہ کر سکے اور انہیں نیند آ گئی تو خود آقا دو جہاں ان کے خواب میں آئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ سوئے، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے اور وہ مکمل نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے کہا کہ یہ سنائیں۔ آپ نے سنانا شروع کیا، جہاں تک آپ لکھ چکے تھے آپ نے وہاں تک سنایا اور آپ خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے مکمل کیجئے۔ آپ نے کہا رسول اللہ اس کا اگلا شعر مجھ سے مکمل نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خود قصیدہ بردہ شریف کو مکمل کیا، اور وہ ایک شعر جو امام بصیری سے لکھا نہیں جا رہا تھا آپ نے وہ خود بتایا، اور ایک چادر آپ نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا حالت تھی، اور وہ قصیدہ بردہ شریف تیار تھا، اور اسے بردہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس چادر کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفتاً دی قصیدہ بردہ شریف لکھنے کے عوض۔ تو ناظرین کرام، امام بصیری اٹھے اور ان کا جو فالج تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہاں سے آج تک یہ قصیدہ بردہ شریف ہمارے سامنے مختلف زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے، دنیا کی ہر زبان میں اسے لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی ہیں، آپ اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشنز میں میرے ساتھ انہیں دیکھ چکے ہیں، خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، قاری اسد الحق، اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ثنا سید ہوں گی جو کہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کریں گی۔ اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ثنا۔ اسد بھائی
ایک سال مزید گزر گیا اور ہم ایک بار پھر یہاں موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ آپ اس خوبصورت رمضان پاکستان کا آغاز کریں قصیدہ بردہ شریف سے. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفها متى. فما لعينيك إن قلت كفوفها متى. وما لقلبك إن قلت استفيق بهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم. أيحسب الصب أن الحب منكتم. ما بين منسجم منه ومضطرم. ہے یا بس تیرا گما چھپتا نہیں ہے راز عشق. ہے یا بس تیرا گما چھپتا نہیں ہے راز عشق. اس کو افشا کر رہے ہیں سوز دل اور چشم نم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على قلل. لولا الهوى لم ترق دمعا على قلل. ولا أرقت لذكر الباني والعدم. یوں نہ ویرانوں پہ روتا گر نہ ہوتا سوز عشق. یوں نہ ویرانوں پہ روتا گر نہ ہوتا سوز عشق. مسترب کرتے نہ تجھ کو قصہ بانو علم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आगाज़। सना, बहुत शुक्रिया आपका। कारी असदुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम मुंतज़िर रहेंगे कि आप इसके अलावा भी हमारी सहर और अफ्तार नशरियात में हिस्सा बने। नाज़रीन कराम, ये ट्रांसमिशन हमारी जारी और सारी है, और चूँकि आज बाकायदा आगाज़ हो गया है रमज़ान पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये खूबसूरत नशरियात जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, सहर नशरियात रोज़ाना आप देख सकेंगे, और उसके अलावा अफ्तार नशरियात में मैंने आपको बताया कि एहसन खान और मुझ नाचीज़ को आप रोज़ाना देख सकेंगे। और ये वो हमारा ट्रेनिंग कैंप है जिसमें हम एक साथ शरीक होंगे। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। जहाँ दीन की बात होगी वहाँ दुनियावी मामलात में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप मेरे इस जानिब देख सकते हैं, ये हमारा किचन का सेट है, और किचन के सेट में हम बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाएंगे। सहर नशरियात में चूँकि सीखने का और बहुत सारे मामलात हैं, तो हम सहर नशरियात में इस सेगमेंट को ज़रा दूर छोड़ेंगे, लेकिन अफ्तार नशरियात में हमारे साथ शेफ़ भी होंगी, उनसे खाने भी सीखेंगे। यहाँ बहुत सारे आपको हेल्थ के टिप्स भी मिलेंगे। जो सवालात हैं आपके, वो लिख कर हमें फ़ौरन से भेज दीजिए। अगर कोई रेसिपी है जो आप सीखना चाहते हैं, किसी दूर दराज गाँव में आप बैठी हैं और आप सोच रही हैं कि भाई वो फ़ला जो पुलाव होता है वो किस तरह बनता है, और अगर फ़ला मसाला नहीं है तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करें, तो ये सब कुछ हम आपको अपनी इस नशरियात में इंशाअल्लाह बताएंगे। लेकिन अगर कोई भी घरेलू मामला है जिसमें आप वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी भी आपके सामने डिटेल्स आ जाएं, आपको नंबर प्रोवाइड किया जाए जहां पर आप अपना मसला पूछ सकते हैं। हम आपके रिटन मैसेजेस को इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लाइव कॉलर्स को नहीं। और आप मेरे भी इंस्टाग्राम पर जाकर वहां आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं अगर किसी भी मामले पर आप कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है राबिया अनम उबैद, आप जाइए, मैसेज लिखकर भेजिए। आगा मिनहाज साहब होंगे इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद हमारे साथ, और आपके तमाम सवालात रखेंगे उनके सामने और पूछेंगे आपके लिए वज़ाइफ के जवाबात। एक छोटे से ब्रेक के बाद रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। और पहले दिन की ये नशरियात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमने भी अभी दुरुस्त करना है, आपसे सीखना है। आप भी हमें बताएंगे कि आप कौन से सेगमेंट्स देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ को बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं। क्योंकि ये पूरी ट्रांसमिशन आपके लिए है, तो इसको आपकी ही पसंदीदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। और ये सेगमेंट जो अब हम इस ट्रांसमिशन के हिस्से में करने जा रहे हैं, ये भी आपकी पसंदीदगी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, और ये है हमारा वज़ाइफ का सेगमेंट। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और बहुत सारी अहादीस में इस बात की भी रीज़निंग दी गई है कि अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसका भी अजर आपको आखिरत में मिलेगा। यानी आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ का फ़ायदा आपको है, या तो फौरी तौर पर फ़ायदा है, या फिर उस जहान में जहाँ के फ़ायदे के लिए हम यहाँ के सारे फ़ायदे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जब वहाँ मामलात को देखा जाएगा। तो नाज़रीन कराम, जब अपने रब से कुछ मुतालबा करते हैं तो उस मुतालबे का भी एक तरीक़ा है, या तो हम हाथ उठा के दिल से जो भी कहते हैं आप मांगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज़ मुरादों को पूरा करते हैं ज़रूर, वरना आपको
उस दुआ से भी बेहतर किसी चीज़ से नवाज देते हैं, और अगर नहीं नवाजा जा रहा तो वो आपके नामा अमाल में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको अल्लाह से शिद्दत से कुछ मांगना है, आपको किसी भी मामले का हल चाहिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसके मांगने का भी एक तरीक़ा होता है, और उन्हीं तरीक़ों को जब हमें सही तरीके से बताया जाता है तो उसे वज़ाइफ कहा जाता है। और वज़ाइफ बताने के लिए आगा मिनहाज साहब से बेहतर कौन हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको रमज़ान के इस महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आज भी जो हमने मुबारक। पहली ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ हैं, तो ये भी बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी है। ये तमाम आलम इस्लाम को पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से 1445 का रमज़ान शरीफ जी। पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो। और आपको माशाल्लाह एक बार फिर खैर मकदम है, आप बहुत आई हैं शुक्रिया। माशाल्लाह, तशरीफ़ लाई हैं आप खींच के ले शहर आए व वापस। अफ्तार की इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाने के लिए माशाल्लाह। पूरी कोशिश अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद रिफ़त और बरकतों से नवाजे। आमीन आमीन। आगा साहब, बहुत सारे सवालात ऑलरेडी मुझे ब्रेक में ही आना शुरू हो गए थे, चंद मैंने जितना जल्दी में उठा सकती थी वो सवाल लिए हैं। मैं एक बार फिर बताऊं, अगर आप सवालात पूछना चाहते हैं, हम रोज़ाना इस तरीके को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप सवालात भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप सवाल भेज सकते हैं। आगा साहब का जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स हैं, आप उस पर भी सवाल भेज सकते हैं, और हम उन सवालों को, जो भी मसाइल हैं, उन्हें यहाँ शामिल करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आधे पाकिस्तान का मसला है। जैसे इस वक्त लोग कहते हैं भाई माइग्रेन हो रहा है या कोई और इस तरह के घुटनों का दर्द है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में नाम नहीं शामिल करेंगे, बस उसको हम डायरेक्टली पूछ लिया करेंगे और जो भी सामने आ जाए। पहले तो आगा साहब, वो हमारे नाजरीन या नौजवान जिन्होंने पहली बार वजीफ़े का सेगमेंट देखा है, मैं चाहती हूँ टू स्टार्ट विद इन शॉर्ट अगर आप बता दें वजीफ़ा है क्या, और क्या जो आप वजीफ़ा बता रहे हैं वो तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं या वजीफ़ों में भी कोई डिफरेंट टाइप्स होती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। ट्रांसमिशन देखते जाइए और दुरूद पाक पढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान टेलीविज़न पे, तो ये जो वक्त है ये वक्त सहर है। और मेरी बहन ने जिस तरह का मुझसे सवाल इस वक्त पूछा कि ये वज़ाइफ होते क्या हैं, तो ये जो माहे उम्मत है, ये जो नुज़ूल कुरान पाक का जो ये महीना है जिसको रमज़ान शरीफ कहते हैं, इसमें हर लम्हा जो है वो वजीफ़ा है। पंजगाना नमाज जो है ये वजीफ़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नमाज पढ़ने से पहले जब आप वज़ू फरमाते हैं, वज़ू करना सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वजीफ़ा है। रोज़ाना गुस्ल करना, तहारत हासिल करना, पाक साफ़ रहना सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नमाज पंजगाना की पाबंदी के बाद जो तस्बीह फ़ातिमा है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। क्योंकि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी बीबी सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत को जब उन्होंने ग़ुलाम मांगा कि मैं जब थक जाती हूँ मुझे ग़ुलाम की ज़रूरत है, तो आपने उनको इस तरह से ये वजीफ़ा अता फ़रमाया कि जब आपको जिस्मानी थकन हो, आप जब तस्बीह फ़ातिमा का एहतमाम करें तो आप यकीन कीजिए आपको एक तवानाई मिलेगी, एक एनर्जी मिलती है। उसके बाद जब आप नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, तो हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जो भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसका अगला कदम जन्नत में होता है, अगरचे उसका इंतकाल हो जाए। तो ये जो इस वक्त हम सहरी ट्रांसमिशन में आपके सामने मौजूद हैं और अशरा रहमत है, तो इसमें जो हमें पूरे अशरे में जो कसरत के साथ दुआ पढ़नी है वो है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। और उसके साथ हमें आखिरी अशरे का, पहले अशरे का वजीफा है, पहले अशरे का वजीफ़ा है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इसके कसरत करनी है हमें, और आखिरी ताक रातों का इंतज़ार मत कीजिए कि अभी तो 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 ताक रातें हमें मिलेंगी तो इसमें हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आज से सलातुत तस्बीह का एहतमाम आपने बाकायदगी से शुरू करना है। अपने घर वालों को सलातुत तस्बीह का कहिए और उनके ऊपर इनको अमल करवाइए। वज़ाइफ का पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कराची से सानिया है, उन्होंने पूछा है कि हाई बीपी रहता है, इसके लिए जल्दी से कोई वजीफ़ा बता दो। जब आप कुरान पाक खोलते हैं तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 में आ जाते हैं और वहाँ पर है कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, जिसमें यह कहा गया कि ए आग अल्लाह के हुक्म से तू ठंडी हो जा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो आग जो है ठंडी कर दी गई। तो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में सूरह अंबिया की आयत नंबर 69
قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھیں، نمک سے احتیاط کریں، تیز نمک سے احتیاط کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت موذی امراض جس کے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے برین ہیمریج ہے، فالج ہے، لقوا ہے اور بہت سارے موذی امراض جس سے انسان بہت عرصے تک بیڈ کے اوپر رہتا ہے، جس کی ریکوری سالوں پر محیط ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اور آغا صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کازز کیا ہوتے ہیں. یہ وظائف تو ہم بتا رہے ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنی صحت کا، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. اور اپنی جان کی حفاظت آپ لمبے شوربے والے جو تیل والے سالن ہوتے ہیں، گھی اوپر تیر رہا ہوتا ہے، نمک بے انتہا زیادہ ہوتا ہے، اوپر سے آپ جو کچا نمک یعنی کہ جب آپ سیلڈ بناتے ہیں اوپر سے نمک چھڑکتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کریں. اور پاکستان کا اپنا جو پنک سالٹ ہے وہ یوز کریں. جی خاص طور پہ جو افطار میں ہم فرائیڈ آئٹمز بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور گھر والوں کو ٹینشن دینا چھوڑ دیں، اس سے بھی آپ کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور بیگم کا بھی ہوتا ہے. اچھا جی، آدھے سر کے درد کا وظیفہ جو مائیگرین ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا لاہور سے ہیں، انہوں نے پوچھا یہ. آدھے سر کا درد جس کو میگرین کہتے ہیں نا، اس کی سو مینی ریزنز ہیں. مطلب نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہے، قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنے کی وجہ سے بھی ہے، بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کی وجہ سے بھی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیبلٹ ہے نا آدھے سر کے درد میں عموماً کھانے لگ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اس کو میگرین کہتے ہیں، مائیگرین بھی کہتے ہیں. اس کو اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے اور غصے کو ختم کرنا چاہیے. جن لوگوں کو زیادہ تر غصہ آتا ہے وہ بھی میگرین کا پرابلم کا، آدھے سر کے درد کا شکار ہوتے ہیں. دور سے ٹیلی ویژن کو دیکھنا چاہیے، اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. عموماً یہ جو ہمیں سروائیکل پرابلم ہے اس کی وجہ سے بھی میگرین ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے موبائل ٹیلی فون کو ایسے استعمال کرتے ہیں. موبائل کو ایسے استعمال کرنا چاہیے، فاصلے سے ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے. یہ سو مینی کازز ہیں. جی بالکل ایسے، اس طرح سے ڈبل چن بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جی تو یہ ایک اور وظیفہ آ گیا چن ختم کرنے کا. تو اس کا جو ہے کہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. 111 مرتبہ اگر ہر نماز کے بعد اس کو یا رحمان و یا سلاموں کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا جائے، اپنے اوپر دم کیا جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اپنے جس جگہ پر آپ کے سر میں درد ہے آپ وہاں پہ سر پہ ہاتھ رکھ کر اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور میں ایک بات ہر ٹرانسمیشن میں ہر سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ جس نے زمزم سے دوستی کر لی اس کی باڈی سے، اس کے جسم سے بیماریاں چلی جاتی ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، قبلہ رو ہو کر پینا چاہیے. اور زمزم کھڑے ہو کر پی کر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول و منظور ہوگی، مقبول ہوگی. تو زمزم کا باقاعدہ استعمال کریں. زمزم شاید اس لیے جب آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جب آپ زمزم پی رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی، آپ میں ایک الگ سی انرجی ہوتی ہے. آپ کتنے عمرے کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر کی برکت تو ہے، طواف کر لیتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ کی ڈائجیشن بہتر ہو جاتا ہے، آپ میں انرجی ڈبل آ جاتی ہے. ورنہ جتنا طواف میں آپ کو چلنا پڑتا ہے آپ عموماً یہاں تو نہیں چل سکتے. تو وہ زمزم کی ایک انرجی، ایک پاور ہے ماشاءاللہ. اور اب ہر جگہ ملتا بھی ہے، ہر جگہ ملتا. اچھا جی، سنوبیا ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے والد صاحب کی شوگر ہائی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیں اگر آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے، شوگر اور یہ ہائی بلڈ پریشر یہ جو بیماری ہے دس از کالڈ سائلنٹ اینیمی. انسان کی شوگر اور بلڈ پریشر کب ہائی ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. بعد میں اس کی کڈنیز افیکٹ ہو جاتی ہیں، اس کی آئی سائٹ پہ پرابلم پڑتا ہے، اس کی باڈی کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بہت سارے کازز ہیں. اور میں وہی بات عرض کروں گا کہ آپ نے صرف میٹھا نہیں چھوڑنا، آپ نے ہر قسم کا پروسیس فوڈ بھی چھوڑ دینا ہے. جو بھی بیکری کے کنفیکشنری آئٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے لازمی چھوڑ دینے ہیں. اور آپ نے روزانہ آدھے گھنٹے کی واک کرنی ہے. اپنے گھر میں جو اس کا جو ایک بیرومیٹر آتا ہے وہ آپ نے روزانہ فاسٹنگ کہ آپ صبح اٹھے تو آپ کی شوگر کتنی تھی اور رینڈم کے کھانا کھانے کے یا ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر کتنی تھی، یہ آپ کو مانیٹر کر کے ڈاکٹر کو لے جا کے چیک کرانا ہے. ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے جس کو سمجھ ہو کہ یہ ہمارے اعضائے رئیسہ جو باڈی کے اندر ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں جس میں ہماری آنکھیں ہیں، دل ہیں، ہماری گردے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا نخواستہ میں نے تو
ब्लड, ये शुगर की वजह से, ग्रेगेन की वजह से लोगों के हाथ पैर कटते हुए भी देखे ऐसे ही, हैं। बिल्कुल तो ऐसे। बराए मेहरबानी ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस्म दिया है, सेहत दी है, आज़ाए रईसा दी है, इसका वो हमसे हिसाब लिया जाएगा। तो मैं आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ इंशाअल्लाह कि सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये इस माह मुबारक के हवाले से भी सूरह है कि सूरह कदर और सूरह कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा और सूरह कदर, ये आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें सूरह कदर और 11 मरतबा पढ़ें सूरह कौसर। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी हर वजीफ़े के स्टार्ट में और आखिर में पढ़ा जाता है। सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है वो है एहतियात। अगर आपने ये सब कुछ किया और उसके बाद आपने मेडिसिन नहीं ली, इंसुलिन नहीं ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपनी चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया और आप वजीफ़ा पढ़ते रहे, तो आप यकीन कीजिए वजीफ़े की अफादियत ज़रूर अपनी जगह पे, मगर आपको अपनी सेहत को बचाना जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दिया। जज़ाकल्लाह आगा साहब, क्योंकि हमारे पास इस ट्रांसमिशन में टोटकों का सेगमेंट नहीं है, तो एक और काम आज हो जाएगा कि मैं और आगा साहब आपको मुफ्त टोटके भी प्रोवाइड करेंगे। और क्या चाहिए, तो हम रोज़ाना कोई एक ना एक आपको टिप देंगे। जैसे आज आगा साहब ने बात की, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आज हमारे पास शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों के सवाल आए हैं। इसके साथ अगर आप एक और चीज़ शामिल करें जो कि है कोलेस्ट्रॉल, तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें जब साथ में किसी को हो जाती हैं तो फिर होते हैं हार्ट के मसाइल। और हार्ट के मसाइल डायरेक्टली नहीं शुरू होते हैं, ये तीनों कॉजेज़ मिलकर हार्ट के मसाइल को शुरू करते हैं। तो अगर आपको कोई एक भी बीमारी है, आप दूसरे को होने से पहले अपने मामलात को, अपनी सेहत के मामलात को हल कर लें। जैसा कि आगा साहब ने कहा कि हम ये कहते हैं कि जी हम चीनी नहीं खाते, सफ़ेद चीनी नहीं खाते। अगर आप सफ़ेद चीनी नहीं खाते और अगर आप सफ़ेद वाली जो ब्रेड आती है जिसे डबल रोटी कहते हैं, आप वो रोज़ाना खाते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी मिकदार में चीनी को खा रहे हैं। क्योंकि इन तमाम बेकरी की चीज़ों में, वाइट ब्रेड में, चावल जो वाइट वाले आप खाते हैं, इन सब चीज़ों में शुगर कंटेंट होता है और ये आपके शुगर को भी बढ़ाता है, हार्ट के मसाइल की तरफ भी लेकर जाता है। तो अपनी ज़िंदगी से आज रमज़ान में एक चीज़ आप शुरू कर लें कि आप सफ़ेद चीनी खाना बंद कर दें, सफ़ेद ब्रेड खाना बंद कर दें। ये जो लोग कहते हैं जी हम नहीं शुगर के डॉक्टर के पास जाएंगे, मैंने बहुत बड़े बूढ़ों को देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है। पहले जी हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्हें तो कोई शुगर नहीं हुई, उन्हें तो कोई बीमारी हुई। भाई उन्हें इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो सेहत वाला खाना खाते थे, फ्रेश खाना खाते थे, चलते भी बहुत ज़्यादा थे, चलते बहुत ज़्यादा थे। ये लागिर वाली पर्सनालिटी नहीं थी, हर वक्त फ़ोन में नहीं रहते थे। तो हमारी तो पर्सनालिटी, खुराक, सब कुछ बहुत बुरी हो गई है। तो हमने इन चीज़ों पर ध्यान देना है, वज़ाइफ भी और टोटके भी रोज़ाना एक आपको बताएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। आगा बिनाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमाए कराम, हमारे सना ख्वान भाई इस सेट पर हमारे साथ मौजूद होंगे। तकरीरी मुकाबला होगा और क़ससुल कुरान होगा, सब कुछ इस सहर नशरियात में रमज़ान पाकिस्तान के साथ। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। जनाब, रमज़ान पाकिस्तान की इस पहली सहर नशरियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा आगाज़ किया है अपनी पहली सहरी की नशरियात का। और ये ख़ास सेगमेंट पे हमेशा कहती हूँ कि ये जो सर का ताज होता है उसमें सबसे बड़ा जूल होता है, यानी सबसे बड़ा नगीना होता है, वो हमारे उलमाए कराम का ये सेगमेंट होता है। क्योंकि इसमें वो बातें होती हैं जो ख़ास हम सुनना चाहते हैं। और जैसे आज मैंने कहा कि ये हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है, तरबियती कैंप है, ये मैंने खुद अपने दिमाग से सोचा। तो हम उलमाए कराम से भी पूछेंगे कि क्या रमज़ान को अपना रूहानी तरबियती कैंप कहना सही है या नहीं। आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इसहाक मदनी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ पहले भी ट्रांसमिशंस में हमेशा शरीक रहे हैं। अल्लामा हाफिज़ अहमद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बहुत प्यारे भाई मारूफ नात ख्वां हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, फैसल हसन नक्शबंदी, अपने जो कलाम पढ़ते हैं वो खुद
लिखते भी हैं और माशाल्लाह इनकी किताबें भी मार्केट में मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप दोनों की इजाज़त से मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर ये खूबसूरत महीना हमारे पास है और मुफ्ती साहब आज मैंने कहा खुद ही, एक होता है ना जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है, और मुझे लगा कि रमज़ान एक तरबियती कैंप जैसा है, हमारी रूहानी तरबियत होती है और इसमें शरीक हर शख्स को वो जिस तरह भी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाए, इसमें शिकस्त नहीं है, इंसान जीत कर ही आगे जाता है। और ये तरबियत हमें पूरा साल बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जैसा आपने जिक्र किया कि ये एक तरबियत का ट्रेनिंग का महीना है, तो मैं 2-3 बातें यहाँ पे तरबियत के एतबार से अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में रोज़ा, इसको फ़र्ज़ियत का दर्जा हासिल है। और सन 2 हिजरी में जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। दूसरी बात मैं इस एतबार से करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ तरबियत के एतबार से जो इस वक्त अहम तरीन बात होनी चाहिए वो वक्त की अहमियत और वक्त की पाबंदी पर होनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल। वक्त की अहमियत और वक्त की पाबंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हर नमाज के आगाज़ का एक वक्त है और उसके अख्तिताम का एक वक्त है। इसी तरीके से हर नमाज का एक वक्त है, फजर इस वक्त में, ज़ोहर इस वक्त में, असर यहाँ, मगरिब यहाँ, इशा यहाँ। इसी तरीके से जितनी भी इबादत आप देखिए, ज़कात हर साल हर महीने फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि साल पूरा होने पे शराइत पाए जाने पे एक मखसूस माल के अंदर फ़र्ज़ की गई है। हज के अरकान और उसके दिन मखसूस हैं। इसका मतलब है कि वक्त की बड़ी पाबंदी है। रोज़ा शुरू होने का भी एक वक्त है, उसके इफ्तार का भी एक वक्त है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अगर आप आसानी चाहते हैं तो इस्लाम का मिजाज इबादत यह है कि औकात कार की पाबंदी को लाजिम कर दिया जाए। तो ये रोज़ा हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, वक्त की पाबंदी सिखाता है। इसके साथ साथ एक और गुजारिश जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब रमज़ान आने का मौका होता है तो बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। हुफ़ात किराम तैयारी करते हैं कि भाई तरावी में कुरान पाक सुनाना है, उस टेंशन में लगे होते हैं कि हम कुरान पाक सुनाएंगे। जिन हजरात ने कुरान पाक का दर्ज देना होता है वो उसकी तैयारी में लगे हुए होते हैं। ये तो इस तरफ के लोगों का हाल हो गया जो महराब व मिंबर या मसाजिद से वाबस्ता हैं। अब जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं कि हम तरावी अदा करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और तैयारी भी हो रही होती है कि माल को जमा करो, गल्ला अनाज जमा करो, ज़ख़ीरा कर लो। फ्रूट वाले उसको ज़ख़ीरा करके तैयारी कर रहे हैं, बस चांद नजर आने की देर है। आप देखिए हर चीज़ का रेट आसमान से बातें कर रहा होता है। रेट लिस्ट कहीं जाती है तो हर एक की किस्मत में गोया कि जो है वो अपने उस लिखे हुए पे चल रहा है। किसी की किस्मत में रमज़ान में इबादत करना लिखा है, वो इबादत कर रहा है, और कोई अपनी किस्मत में मुसलमानों को सस्ता माल ख़रीद कर महंगे दामों फ़रोख्त करके उनकी तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। तो हर एक के लिए ये तरबियत का महीना है। और कुरान ने जो इसकी फ़र्जियत का जिक्र फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर थे। तरबियत क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रमज़ान मुकम्मल हो तो तुम मुत्तक़ी बन जाओ। मुत्तक़ी का माना क्या है कि तुम्हारे अंदर जो आदतें पहले ख़राब थीं, रमज़ान आने पर तुमने उन बुरी आदतों को छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो कि रमज़ान ख़त्म हो और जो अच्छी आदतें तुमने अपनाई हैं तुम्हारी वो अच्छी आदतें ख़त्म हो जाएं, फिर दोबारा बुरी आदतें आ जाएं। तक़वे का माना यह है तबीयत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, इबादत के एतबार से, घर वालों के साथ हुस्न सलूक के एतबार से, और लोगों के साथ लेन देन के एतबार से, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूक इबाद की अदायगी के साथ जब तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो गोया कि जो रोज़े का इनाम है लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तुम्हें तक़वे की मंजिल पर फाइज कर देगा। तो ये वो बात है जो हमें समझनी चाहिए कि ये तरबियत का महीना है, सीखने का महीना है। अब 2-3 बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ करना क्या है इस महीने में। अव्वल तो दायरे के जिस पर रोज़े फ़र्ज़ हैं और शराइत पाई हैं रोज़े वो रखेगा। इसी तरीके से माह रमज़ान में नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ नमाज तरावी की अदायगी का अहतमाम पूरा महीना, और इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत की कसरत, क्योंकि कुरान और रमज़ान ये दोनों मिले हुए हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और कुरान वो है कि जिसमें रमज़ान की तारीफ़ को बयान फरमाया गया। रमज़ान में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, और किस रात आया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो लिहाजा इस एतबार से कुरान पाक की तिलावत का महीना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और गुजारिश मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ चूँकि हम शहर कराची के अंदर है तो रात को रमज़ान में सोने का रिवाज ख़त्म हो गया हमारे यहाँ। दीगर बड़े शहरों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रमज़ान की रातों को जाग के गुजारा जाता है।
میری گزارش ہوگی کہ تراویح ادا کرنے کے بعد اگر ممکن ہو کرکٹ کھیل سکے کر کرکٹ کھیلی کرکٹ جاتی وغیرہ نہ کھیلیں، رمضان کی راتوں کو عبادت کے ساتھ گزاریں، تراویح پڑھنے کے بعد آدھا ایک گھنٹہ کچھ دیر کے لیے آرام کریں، اور اگر آنکھ لگ جائے تو جب اٹھیں سحری کے لیے، گھر کی خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، تو سب سے پہلے نماز تہجد ادا کریں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں۔ سحری اور افطاری یہ 2 اوقات دعا کے اوقات ہیں، اور حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے خیر مبارکن، ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوانوں پر عام دنوں میں جو چیزیں نہیں ہوتی، رمضان میں سحری اور افطار کے اوقات میں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں اپنے گھر والوں کے لیے ضیافت کا، مہمان نوازی کا اہتمام کریں۔ تو یہ تربیت کا مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ گھر والوں پہ خرچ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور پھر عبادت اور ریاضت کے ساتھ روزے کی حالت میں لڑنے جھگڑنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے، خاص طور پہ افطار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ٹریفک کے حوالے سے، چیزوں کی خریداری کے حوالے سے، دکانوں پہ رش کے حوالے سے جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے بس افطار کا وقت تو میں کیا کروں، احسان کیا جاتا ہے روزہ رکھ کر، میں نے روزہ رکھ کر گویا کہ امت پر احسان کر دیا، تم پر احسان کر دیا۔ تو یہ آپ کی اپنی عبادت ہے، اس عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور کوشش کریں کہ اگر غصہ وغیرہ آ جائے تو اسے کنٹرول کریں، کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو اپنی تربیت آپ نے کرنی ہے۔ حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے لڑنا چاہے، تم اسے کہو میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ واحد چیز ہے جو پینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی غصہ آپ پی لیا کریں اگر آپ کو روزے میں غصہ لگے۔ حافظ صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے کہا تربیت بہت ضروری ہے اور ایک تیاری ضروری ہے، ہمیں اس ماہ مبارک کے لیے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یا تو اس ماہ مبارک کو اب ایک روٹین کا ہی مہینہ سمجھنا شروع ہو گئے، یا پھر اگر کچھ نیا اور مختلف سمجھتے ہیں تو وہ بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی یہاں ایک نائٹ کرکٹ شروع ہو جائے گی تو فلاں چیزیں ہو جائیں گی، جو ایک ایسنس ہے رمضان کا اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر نوجوان اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، کس طرح سے اس ماہ مبارک کی تیاری کرنی چاہیے، اور آج چونکہ پہلی سحر نشریات میں ہم موجود ہیں، کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو ویلکم کریں اور اس میں داخل ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا مفتی صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا، آپ کے جو سوال ہے اس کے جواب کی طرف بھی میں اسپیسیفکلی آؤں گا۔ مفتی صاحب نے جیسے ذکر کیا تربیت کے حوالے سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی عبادات میں دل نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفس ساتھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہے لیکن پھر بھی عبادت کرنے میں دل نہیں لگ رہا؟ تو عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا نفس ہے نا، یہ بیسکلی سائیکل کی طرح ہے۔ آپ 11 مہینے اس پہ پیڈل لگاتے جاتے ہیں اور جب 12واں مہینہ آتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور سائیکل کیسے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ تو 11 مہینے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس رمضان چونکہ پہلی سحر کا یہ پروگرام ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول، کیونکہ رمضان یہی ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے جو آیت کی تلاوت کی لعلکم تتقون، روزے کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو۔ تقویٰ کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کرو، حرام سے اجتناب کرو۔ تقویٰ روزہ کیسے سکھا رہا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ روزہ تقویٰ کیسے ہمارا بڑھا رہا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کیسے جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں تقویٰ جیسے میں نے کہا کہ کیا ہے، نیکی کرنا اور گناہ کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، حرام سے بچنا۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہم صرف حرام سے نہیں بچتے، روزے میں ہم حلال سے بھی بچتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہے، روزہ میں ریئلائز کروا رہا ہے کہ جس مالک کے کہنے پر تم نے حلال کو چھوڑا، اسی مالک کے کہنے پر تم نے حرام کو چھوڑنا ہے۔ یوں روزہ تقویٰ ڈیولپ کر رہا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا، ہمارے یہاں رمضان کو ایک فیسٹیول کے طور پہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیسٹیول کے طور پہ آپ لیں، لیکن عبادات کو نظر انداز نہ کریں۔ اب جو آپ نے کہا نا کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو کہ اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص دعا فرماتے۔ آپ علیہ السلام دعا فرماتے، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔
مجھے رمضان کے لیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور یا اللہ مجھے اس مہینے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا یہ، ان کی ذات سے کیا یہ تصور ہے کہ وہ نافرمانی کرے؟ ہرگز نہیں، لیکن کیا امت کی تعلیم ہے اور امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، اور دعا بھی بتا رہے ہیں۔ اچھا، پھر احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ایسی تھی کہ جب رمضان شریف آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ اور علماء نے بیان کی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ اس لیے تبدیل ہو جاتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوف فرماتے کہ کہیں اس مبارک مہینے میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کر دوں۔ اگین وہی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تصور ہی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ سبق دینا تھا، لرننگ تھی۔ ایگزیکٹلی، آپ علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب اتنی عبادت نہ کریں، قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو نوجوانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ ایک آخری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں رمضان کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیتی ہے؟ میں 4 کام بتانا چاہوں گا، وہ 4 کام آپ رمضان میں لازمی کریں جو نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت کا ایک معمول تھا، آپ کی روٹین تھی رمضان کی کہ آپ وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے تھے، اور بالکل آپ کرتے تھے۔ پہلی چیز تلاوت قرآن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان تلاوت قرآن کی کثرت فرماتے اور حضرت جبریل کے ساتھ دور فرماتے، یہاں تک کہ جس سال آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا، رخصت ہوئے آپ اس دنیا سے، اس سال آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ تلاوت قرآن اس مہینے میں ہمیں جو ہے وہ کرنی ہے۔ دوسرا کام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے سخاوت کثرت سے فرماتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقات صدقۃ فی رمضان، کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو کیا ہے، ہمیں صدقہ بھی دینا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی جیب کو بھی ہلکا کرنا ہے رمضانوں میں۔ تیسرا اہم کام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں دعا فرماتے۔ آپ دیکھیں رجب شروع ہے، دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان شروع ہوا، دعا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی۔ پورا رمضان بھی دعاؤں کی کثرت رہتی۔ پھر آپ دیکھیں شب قدر کے لیے بھی جو خاص عمل دیا وہ دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو دعاؤں کی کثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سکھا رہے ہیں۔ اور چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ کام جس میں ہم اکثر سستی کر جاتے ہیں وہ ہے قیام اللیل، وہ ہے نماز تراویح۔ افطاری کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر ہمت باقی نہیں بچتی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ جس طرح نوجوان ہمت جمع کر کے رات کو نائٹ میچ کھیلتے ہیں نا، اسی طرح کوشش کریں کہ اپنی اتنی ہمت اپنے اندر رکھیں کہ وہ تراویح کے لیے کھڑے ہو سکیں، اور یہ خاص عمل جو ہے وہ رمضان میں نہ چھوڑیں۔ اور پھر سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، جو لوگ سو جاتے ہیں وہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو 2 رکعت نماز تہجد، وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے، اس کو بھی ضرور ادا کریں۔ تو یوں رمضان اگر آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور وہ جو تربیہ کیمپ جو آپ نے کہا نا، وہ تربیہ کیمپ واقعی میں جو ہے وہ آپ کی وہ تربیت کر دے گا، اور پھر پورا سال جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے فوائد، اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کلام کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن میں آپ سے مفتی صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کچھ پوائنٹرز بتا دیں والدین کے لیے، خاص طور پر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں کیا کیا رولز بنا لیں رمضان کے لیے، اور اس طرح کے بچے اس میں ایکسائٹیڈ ہو کے حصہ بنیں۔ جیسے ہم نے، میری کچھ سہیلیوں نے، ہم نے اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کیا، ہم بہت سارے رمضان سے کرتے آ رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے ڈفرینٹ کمپٹیشنز رکھتے ہیں کہ جی آپ فلاں چیز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ فلاں دعا یاد کر لیں تو کوئی گفٹ دے دیا جائے گا، کوئی انعام دے دیا جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز گھر میں بچوں کے لیے تاکہ وہ اس میں دل لگائیں۔ اور پھر میرے گھر میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی روزہ رکھنے کا ایک بڑا کمپٹیشن ہے کہ بچے کب روزہ، تو ان چیزوں کی یہ جو ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں رکھی ہیں، ان کو کس طرح دینی اعتبار سے مضبوط بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کام بہت سارے دیے جا سکتے ہیں، ہر والدین اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو میری خواہش ہوگی، اور یہ ایک عرصے سے یہ بات میں ٹی وی چینلز پہ بھی اور اپنے یہاں جہاں بھی میرا جانا ہوتا ہے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پورا سال ہم قرآن سے اتنا نہیں جڑتے جتنا رمضان میں جڑ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت سے جڑتے ہیں، اس کے ترجمہ تفسیر سے ہم نہیں جڑتے۔ تو میرا خیال میں رمضان کے اندر اگر صرف اور صرف اس دفعہ یہ کام کر لیا جائے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں یا قصص القرآن کے عنوان پہ جو کتابیں میسر ہیں وہ کتابیں آپ لیں اور بچوں کو ریڈنگ کا موقع دیں کہ آپ یہ پڑھیں۔ اچھا جب واقعہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آیات قرآن بھی اس کے اندر موجود ہوں گی، اور اب بچوں کو یہ ٹارگٹ دیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے نا، جیسے ٹارگٹ ہوتا ہے بھی آپ نے 27 رمضان تک
شب قدر تک پورا قرآن آپ نے تلاوت کرنا ہے، تو بچوں کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے جو واقعات پڑھے نا اپنے قرآن پاک میں پینسل سے نشان لگائیں گے کہ یہ آیات یہاں سے یہاں تک ان واقعات کا حصہ ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کے حافظ بن جائیں گے یا اتنے عالم بن جائیں گے کہ ایک ایک حرف کا ترجمہ کر سکیں، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ جب کبھی وہ قرآن پاک پڑھیں گے یا ان کے سامنے کوئی واقعہ قرآنی بیان کیا جا رہا ہوگا، ان کے ذہن میں فوراً یہ آ جائے گا ہاں ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا، فلاں رمضان میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اگر ہم نے یہ چیز بچوں کے اندر ڈیولپ کر دی نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بچے قرآن سے جڑ جائیں گے، اور جب قرآن سے جڑ جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب ثواب بھی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان لوگوں میں انقلاب برپا فرما دیا، اور اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو کتاب انقلاب قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کرنے کے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، نماز کی پابندی ہے، درود پاک ہے، لیکن میں چونکہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں یہ ماحول گھروں میں بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تو جب 10-15 منٹ یا آدھا پارہ آپ نے تلاوت کر لیا تو آپ 15-20 منٹ یا تو یہ کہ سب گھر والے بیٹھ جائیں، کوئی ایک پورا واقعہ پڑھ کے سنا دے اور یہ کہے کہ فلاں سورت کی فلاں آیت سے فلاں آیت تک اللہ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا، ذرا اپنا قرآن پاک کھول کے آپ نشان لگا لیں، یا کوئی پیپر شروع کے اندر انڈیکس کے طور پہ رکھ لیں، اس پہ رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی اتنی صورتوں میں بیان ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اس طرح بیان ہوا، حضرت مریم کا واقعہ یوں بیان ہوا۔ تو ایک مرتبہ کی والدین کی محنت انشاءاللہ عمر بھر بچوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی۔ اور میں آج جتنی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گی، اپنی بہنوں سے، کہ اور جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر بچہ دین سے قریب ہو جائے گا تو بچہ ماڈرن نہیں ہے، فیشن میں نہیں ہے، اور ہم فیشن اور ماڈرنائزیشن کی طرف اتنا جانا شروع ہوں گے کہ ہم نے بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس ریلیجن پر آپ کا بچہ ہے، الحمدللہ اگر وہ مسلمان پیدا ہوا ہے، اگر آپ اسی سے اس کو دور کریں گے وہ کبھی ماڈرن ورلڈ میں فلرش نہیں کر سکے گا۔ اپنے دین کو بچوں کو سمجھائیں اور انہیں کانفیڈنس دیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں تو وہ بہت خوشی کے ساتھ، بہت کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور اس وقت جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ میری ٹرانسمیشن آگے بڑھ سکے گی اگر میں ذکر نہ کروں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی بزرگ اور بہت سارے معصوم بچے جو اس ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں ان پر قبضہ ہوا ہے، جہاں ان پر حملے ہو رہے ہیں، جہاں ان کا برا حال ہے، جہاں شاید انہیں سحری کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لیکن ان کو جب ان کے اسلام کو دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ کو دیکھتے ہیں اور ان کے تقوی کو دیکھتے ہیں اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے کہ جب لڑکی باہر آ رہی ہے اور اتنا ملبہ اس کے اوپر گرا ہوا ہے تو اسے یہ غم نہیں ہے، اسے یہ دکھ نہیں ہے کہ اس کا پورا گھرانہ اس میں غرق ہو گیا، بلکہ وہ اس بات میں پریشان ہے کہ کہیں میرے سر کے اوپر سے دوپٹہ نہ اترا ہو۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے، ہمیں ان جیسے ایمان والا بنا دے، ہمارا ایمان ویسا مضبوط کر دے انشاءاللہ۔ آپ سے فیصل بھائی ایک کلام کی درخواست اور اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر یہ رمضان بہت سختی والا گزر رہا ہے، اللہ ان کی آسانیوں کو، اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ۔ فیصل صلی علی نبینا سلم علی محمد مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی
قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی ان کی یادوں ان کی یادوں ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر ایسے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی روضہ پاک پر لے آیا تصور مجھ کو روضہ پاک پر لے آیا تصور مجھ کو مجھ پہ انوار کی برسات ہوئی نعت ہوئی کس قدر خوب ہے ترتیب عطا مالک کی کس قدر خوب کس قدر خوب ہے ترتیب عطا مالک کی حمد کے بعد مناجات ہوئی نعت ہوئی ان کے عشاق اسی طرح ملا کرتے ہیں ان کے عشاق اسی طرح ملا کرتے ہیں ذکر سرکار ہوا بات ہوئی نعت ہوئی ذکر سرکار ہوا بات ہوئی نعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ اس کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ یہیں پر رہیں گے کیونکہ ایک بریک کے بعد ہوگا ہمارا تقریری مقابلہ اور یہ ہمارے مہمانان گرامی بتائیں گے کہ کون سے نوجوان کی یا کس فرد کی جو تقریر ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو ہمارے مہمان بن جائیں گے ججز ایک بریک کے بعد. رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری ہے رمضان پاکستان, اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جو کہ ہے تقاریر کا مقابلہ. اور اگر انداز گفتار انٹرسٹنگ ہو تو دل تک بات اتر ہی جاتی ہے, بات سمجھ آ ہی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تقاریر کو اب بنا لیا گیا ہے کہ ولولے سے, جوش سے, جذبے کے ساتھ چیخ و پکار کر کے اگر کوئی بات کہیں گے, جو کہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں, تو وہ والی تقاریر کا بھی ایک انداز ہوتا تھا اپنا, ولولے والا, جوش والا. اور کچھ آپ نے دیکھا کہ جب بات دل تک اترنی ہو تو جو سافٹ طریقے سے یہاں پر گفتگو کی ہمارے مفتی صاحبان نے, وہ بھی دل تک اتر گئی. تو دیکھتے ہیں کہ آج کس کا انداز ہمارے ان ججز صاحبان کو بھا جاتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن وہ صحیفہ رب الانام ہے. اور یہ تو ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پر تو ہم بے چین ہیں, منتظر ہیں تقاریر سننے کے لیے. آج 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. روزانہ 3 لوگ ہوں گے جو یہاں پر تقاریر پیش کریں گے. 2.5 منٹ کا وقت ہوگا. 2 منٹ پر ایک بزر, ایک گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ آپ کو الرٹ کر دیا جائے کہ آپ اپنی تقریر کو اب ریپ اپ کر دیجئے, کنکلوڈ کر دیجئے. سب سے پہلے صبرینہ عمران ہیں جو کہ یہاں پر تقریر کریں گی. بیٹا آپ کا تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر وقار, لفظ قرآن قرات سے ماخوذ ہے, یعنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. لفظ صحائف صحیفہ کی جمع ہے کہ جس کے معنی عربی میں پھیلی ہوئی چیز میں لکھا ہوا کاغذ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. کہ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل کیے گئے, 10 حضرت آدم علیہ السلام, 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیے گئے, اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل کیے گئے. قرآن توریت, انجیل اور زبور تمام کے علم اور مضامین ایک ہی کتاب میں شامل ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جسے رب تعالیٰ نے کامل ضابطۂ حیات کے طور پہ قلب محمدی پر نازل فرمایا. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ علم کا خزانہ ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے, اشرف المخلوقات کے لیے رہنمائی کا تحفہ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اسے پڑھے وہ حافظ, جو اسے یاد کرے وہ حافظ, جو اس کا ترجمہ کرے وہ عالم, اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ قاضی بن جاتا ہے. کہ جس کی تعلیمات نے عرب قوم کو اس قدر طاقتور کر دیا کہ ان کے سامنے روح و پارس اور قیصر و کسریٰ سب سرمدو ہو گئے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تعلیمات اتنی طاقتور ہے کہ دشمن کو گراتی ہے. کہ صدر وقار, یہ وہ قرآن ہے جو مسلمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے, جو امت عادل کو سرفراز کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے رب کا انعام ہے. کہ صدر وقار, وہ رب کی کتاب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, کہ جسے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرار دیا. کہ وہ کتاب ہے کہ جو مصحف کی شکل میں موجود ہے, اسے 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا. شکریہ. ججز صاحبان کے پاس ہم آئیں گے. اگر کسی بھی غلطی کی نشاندہی فوراً کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے پاس رائٹ ہے. جی ذالک الکتاب, جی بالکل, لا ذالک الکتاب, جی بالکل, لا ذالک الکتاب کا. عائشہ رفیق ہماری دوسری, اسی لیے میں نے ان کریکشنز کے لیے کہا کہ وہ فوری طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ بھی ہے, کامل ضابطہ ہے. ہاں کامل ضابطہ ہے, کامل ضابطہ ہے. اجازت ہے؟ بالکل. عائشہ آپ کے پاس ہے 2.5 منٹ کا کل وقت. بسم اللہ. جب دنیا غفلت و گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوب جائے اور جہالت اپنی انتہا کو پہنچے تو ابتدائے رحمت خداوندی کیسے نہ ہو صدر عالی وقار. کہ اس رب نے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات, نباتات و جمادات, شجر و حجر اور بحر و بر کا بھی رب ہے, انسانوں کو وہ دستور ہدایت عطا کیا جس نے سسکتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلایا. نزول قرآن ہونا تھا کہ وہ عرب جو کل تک دنیا میں ذلیل و خوار تھے آج فاتح بن کر ابھرے, وہ لوگ جو کل تک غلام تھے آج ولی بن گئے, جو کل تک سوالی تھے آج سخی بن گئے, جو کل تک غافل تھے آج معلم اخلاق بن گئے, جو کل تک رہزن تھے آج ہادی آفاق بن گئے. سوال ہوا کہ میں شاگرد ہوں, میں استاد ہوں, میں قاضی ہوں, میں حاکم ہوں, میں تاجر ہوں, میرا رہنما کون ہوگا؟ جواب ملا صرف قرآن کہ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر.
रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। आली वकार, कुरान वो सहीफ़ा रब्बुल अनाम है कि जिस रात में नाजिल हुआ वो लैलतुल क़द्र, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीनों का सरदार, जिसके ज़रिए नाजिल हुआ वो जिब्रील अमी, और जिस पर नाजिल हुआ वो रहमतल लिल आलमीन। ये वो सहीफ़ा है कि जिसके लिए खुदा ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। वो अल फुरकान है जो हक को बातिल से जुदा कर दे, वो अशिफा है जो रूह के जख्मों को ठंडा कर दे, वो अल बुरहान है जो पैगाम खुदा के सच होने की तस्दीक कर दे, और वो अल हुदा है जो मोमिनीन के दिलो दिमाग को नूरे हिदायत से मुनव्वर कर दे। किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। शुक्रिया। शाबाश। आयशा रफ़ीक ने अपनी तकरीर पेश की, बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही बेहतरीन अल्फाज का चुनाव। वकास माका, शुरू कीजिए, आपके पास है 2.5 मिनट। बिस्मिल्लाह। कुरान दीन हक़ का मुकम्मल निसाब है, इंसान की जहनीत के लिए इनकलाब है। अल्लाह की सब किताबें बहुत मोहतरम सही, सारी किताबें चाँद तो ये आफताब है। कि सदर आली वकार, कुरान वो सहीफ़ा रब्बुल अनाम है जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए राह निजात और ज़ाब्ता हयात है। वो ज़ाब्ता हयात कि जब नाजिल हुआ तो ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने वाले, कत्लेआम करने वाले मोहब्बत और अमन का गहवारा बन गए। ज़िंदा दफन होने वाली बेटियों को इज़्ज़त व मर्तबा मिलने लगा। माओं के कदमों तले जन्नत तलाश की जाने लगी। कि ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि अरब के चरवाहे कैसर व कसरा के हाकिम बनने लगे। कि कुरान वो सहीफ़ा रब्बुल अनाम है जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर, उमर को फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी को हया का पैकर और अली को सैयदुल औलिया बना दिया। कि वो सहीफ़ा रब्बुल अनाम जिसको हमने अपनी ज़िंदगियों में अपनाया तो हमारा हर अमल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तफसीर बन गया। हमारा हर सजदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मशीयत वला तुखसरुल मीज़ान, और हमारा ईमान फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह बन गया। और फिर ज़माने ने देखा कि हमने वो उरूज पाया कि 22 लाख मुरब्बा मील तक परचम इस्लाम लहराने लगा, और ऐसा मुआशरती निज़ाम कायम हो गया कि ढूंढने से भी कोई ज़कात का मुस्तहिक ना मिलता। कि कुरान वो सहीफ़ा रब्बुल अनाम है जिसने हक़ और बातिल की तफरीक बताई, ग़ुलामों को आज़ादी की नवीद सुनाई, इस मुआशरे की इस्लाह के लिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया, गिरतों का सहारा, डूबतों का किनारा और मजलूमों की आवाज़ बनने का पैगाम दिया। मगर अफसोस सदर आली वकार, आज उस सहीफ़ा रब्बुल अनाम को हमने फ़कत इस्तिखारों और घरों में सजाने की हद तक महदूद कर दिया, जिसके बायस आज हम इस कदर कमज़ोर हो गए कि आज आए रोज़ हमारी मस्जिदों पर हमले होते हैं। नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिशें की जाती हैं कि पूरी दुनिया में ही मुसलमान मजलूम दिखाई देते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बहाया जाता है कि आए रोज़ कोई गुस्ताख नामूस रिसालत पर हमला कर देता है और हम कुछ कर नहीं पाते। तो अब भी वक्त है कि उस सहीफ़ा रब्बुल अनाम को अपने सीनों से लगाएं और उसकी तालीमात पर अमल पेरा होकर अमल पेरा हो जाएं, और फिर देखें कि किस तरह एक मर्तबा फिर जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वस्सलाम। क्या बात है, ज़बरदस्त। वकास माका, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ आप तीनों यहीं पर आ जाइए। सबरीना इमरान, आयशा रफ़ीक और वकास माका। जजेस साहिबान से पूछेंगे। आपसे मुफ्ती साहब स्टार्ट करते हैं। आखिरी जो दो बच्चों ने तकरीर की है, आयशा ने और वकास ने जी, तो दोनों की तकरीर के अंदर मेरे एतबार से फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल महसूस होता है। दोनों ने एक गलती सेम की है, हाँ, कैसर व कसरा। हाँ, तो ये लफ्ज़ किसरा है, किसरा, कैसर व किसरा, किसरा। तो ठीक ये है। दोनों ने सेम गलती की है ये। और बाकी लेकिन बेहतर था, बहुत बेहतर था। लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लिया, कौन आपको विनर लग रहा मैंने है? कहा कि मैं इस वक्त फैसला, अगर आप इंटरनेशनल एतबार से आप ये देखिए तो इंटरनेशनल एतबार से बताएं, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक मौजू को कुरान पाक के एतबार से देखिए तो वो फिर आयशा का हमें नजर आता है। अच्छा, तो आप दोनों बताइए, अपने हो मकाम सकता है पर- यहाँ फैसला हो जाए। हाफिज साहब आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहली पार्टिसिपेंट थी सबरीना, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और
اس طرح کے سٹیجز پہ الفاظ بعض اوقات ساتھ نہیں دیتے، لیکن ہمت نہیں ہارنی اور اسی سے بندہ آگے بڑھتا ہے، سیکھنے کا عمل ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور باقی رہی بات وقاص اور عائشہ کی، تو نو ڈاؤٹ دونوں کی تقاریر بہت اچھی تھی اور فیصلہ واقعی مشکل تھا، لیکن میں وقاص کو فرسٹ نمبر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ کی تقریر کے مقابلے میں ان کی تقریر میں قرآن کی آیات سے ایگزامپل زیادہ تھی، کانٹینٹ، قرآن کی آیات تھی اسپیسیفک انہوں نے بیان کی، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی وہ آج کی صورتحال کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ آج ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یوں ایک تقریر جو تھی نا وہ ایک دعوت فکر بھی دے رہی تھی، اور مسئلہ بھی بتایا اور حل بھی بتا دیا، مسئلہ بھی بتایا اور حل بھی بتایا، ایگزیکٹلی۔ تو میری نظر میں جو ہے وہ وقاص کانٹینٹ کے انداز بیان اور ماشاءاللہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کانٹینٹ کے دیکھیں تو وقاص جو ہے وہ، وقاص کا کانٹینٹ بہتر تھا، انداز بیان آپ کا بہتر تھا۔ آپ کے پاس آ گئے ہم، آپ کا کانٹینٹ اور انداز بیان دونوں بہتر ہے، تو اب آپ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال یہ ماکا صاحب نے بھی جہاں سے ابتدا کی وہ شعر ہی بے بہر پڑا، اور میری بچی جو ہے وہ عائشہ، اس نے غلطی کوئی نہیں کی سوائے کسرا کے، سوائے کسرا کے اس نے کوئی غلطی نہیں کی تلفظ کی۔ اور ایک غلطی اس نے کی کہ اقبال کا شعر غلط پڑھا، کتاب ہدا، وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ غلطی کی کہ اقبال کا شعر بدل دیا۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اوور آل تو ماکا صاحب کے ہاں یعنی کہ شعر میں بھی غلطی ہے، اور آپ کے لیے نمبر 1 ہے عائشہ، آپ کے لیے نمبر 1 ہے وقاص۔ بتائیے فیصلہ آپ کا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ وقاص صاحب کو آگے لے کے، وقاص صاحب، ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو آپ کو وقاص ماکا، آپ جیت کر جا رہے ہیں آج مزیدار حلیم کی جانب سے QMS ڈیجیٹل، کورل جیولز، پنجند، SBG جینز اور حمزہ کلیکشن کی جانب سے بہت سارے تحائف۔ آپ کو بھی عائشہ بہت مبارک ہو، کیونکہ آج آپ نے اتنے بہترین جو ہمارے یہاں پر ججز بیٹھے ہیں انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ضرور کیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن یہی سیکھنے کا عمل ہے، اور پاکستان کے جتنے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر کسی کو برا فیل کرانے کے لیے نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں روزانہ، بلکہ غلطی نہیں غلطی، تو غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، اسے سدھارنے کے لیے یہاں پہ محترم لوگ موجود ہوتے ہیں، اور مجھے بہت سارے میرے معزز جتنے بھی یہاں پر مہمان آتے ہیں جو اس دن کی ٹرانسمیشن میں نہیں ہوتے، وہ گھر سے میسج کر کے بتاتے ہیں کہ آج فلاں چیز کسی نے غلط کہہ دی یا آپ یہ کہہ دیتی تو بہتر ہوتا، اور اسی لیے میں اتنے سال سے یہاں موجود ہوں انہی لوگوں سے سیکھ کر اور سیکھ کے مسکرا کر۔ تو آپ یہ ٹرانسمیشن ہماری ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے دن بھی ملاقات ہوگی، ایک اور دن۔ ہم ناظرین کرام ایک مختصر سے بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قصص القرآن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ٹرانسمیشن کے اس آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور آسمانی کتب کے ذریعے رشد و ہدایت کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا، قرآن کریم ان تمام ہدایات کا نقطۂ عروج ہے کہ جس کے بعد کسی کتاب، کسی شریعت اور کسی حکم کی گنجائش باقی نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی انہی مقدس تعلیمات سے، سبق آموز ہدایات سے مزین قصص، جس طرح آپ نے ہماری پہلے کی نشریات میں بھی دیکھا، ہم نے قصص الانبیاء شامل کیے، ہم نے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سحر نشریات میں شامل کیے، اور اس بار بھی قصص القرآن اس سحر نشریات کا حصہ رہیں گے۔ اور آج اس پہلی سحری میں اس سلسلے میں اولین قصہ
یعنی تخلیق آدم سے متعلق قرآن کریم میں بیان کردہ قصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ناظرین کرام، تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ، یہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک ہے۔ یہ قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائیں میں بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چونکہ فرشتے وہ نام نہ بتا سکے، اور اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے فرمایا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو کیونکہ آدم تم سب سے بہتر جانتا ہے، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، بٹ کوئی ایک تھا جو سجدے میں نہ گرا۔ شیطان نے سجدے میں گرنے سے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے اپنے کرنے کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں کیا، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے اور اس کی معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو غفور الرحیم ہے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوا اور نہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ناظرین کرام، فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی۔ جس طرح کسی بھی عظیم کام کو کیا جاتا ہے، وجود میں لایا جاتا ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑا کام کیا جا رہا تھا، اس کی خبر دینی تھی، اور اس کی خبر کسے دی گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی خبر انہیں دے رہے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تخلیق کی خبر فرشتوں کو دے رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے خبر دی ہم نے آپ کو آیت کے ترجمے میں بتایا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے۔ فرشتے جاننا چاہتے تھے کہ رب تعالیٰ ہم تو ہر وقت، ہر لمحے،
ہم آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو آپ کیوں ایک ایسی چیز کو تخلیق دے رہے ہیں، کسی اور کو تخلیق دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فرشتوں نے وہ وجہ دریافت کی، وہ خواہش مند تھے اور انہوں نے عرض کی کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے، جو کشت و خون کرتا پھرے؟ اور اس سوال کا مقصد اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سوال اٹھانا نہ تھا، وہ جاننا چاہتے تھے، وہ کیوروسٹی تھی جس کا وہ جواب جاننا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی نہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو انکاری خدا نخواستہ تھے، ایسا بھی نہ تھا، وہ انکار بھی مقصود نہ تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا تھا اور مزید اس بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا کہ اس تخلیق کی آخر رب تعالیٰ وجہ کیا ہے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلاً جنات کے حالات دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو، جب انہوں نے وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آج ایک تخلیق ہو رہی ہے، ان کی اولاد ہوگی، یہ نسل آگے بڑھے گی، ان میں رسول آئیں گے، ان میں شہداء آئیں گے، ان میں نیک لوگ آئیں گے۔ وہاں یہ دریافت اور پریشانی تھی کہ کیا ایسے لوگ نہ آ جائیں جو غلطیاں پیدا کریں، جو بگاڑ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں، جو میری حکمت ہے وہ تم نہیں جانتے، ان میں بہت نیک لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمانی تھی، اس کا بھی اگزامپل دینا تھا، اگزامپل سیٹ کرنا تھا۔ اور آیت کے ترجمے میں ہے کہ اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بات سے مراد کہ نام سکھا دیے یہ تھا کہ ان چیزوں کے نام جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلاً انسان کیا ہے، حیوان کیا ہے، زمین کیا ہے، میدان کیا ہے، سمندر کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، اونٹ کیا ہے، گدھ کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی، انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام سکھایا، ہر جانور کا نام سکھایا، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ پھر اس پر حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے بھی نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی اولاد کے بھی نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جن چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ فرشتے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ سوال کر رہے ہیں، انہیں کیوروسٹی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اس شخصیت کو جنہیں تخلیق کیا جا رہا ہے، جن کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کی بڑی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اس چیز کو اناؤنس کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے سوال پر وہ جواب دینے کے بجائے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اور وہ چیزیں کیا کیا تھیں ہم نے بہت ساری روایتوں کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں۔ اب وہ چیزیں سامنے رکھیں اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سا علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ کر جواب اپنا دیا کہ ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی ان چیزوں کے نام معلوم ہے، یا اسے جسے آپ ان چیزوں کے نام بتا دیں اور سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام سامنے رکھ دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکھا چکے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب کچھ معلوم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ قصہ یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ کل یہیں سے اس قصے کو آگے بڑھائیں گے کہ کیسے جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت برتری فرشتوں پر واضح ہو گئی تو اس کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے وہی کام اسی وقت کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن وہ کون تھا جس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور کن وجوہات کی بنا پر انکار کیا؟ وہ کیا چیز تھی جو بیان فرمائی اس وقت؟ کس نے بیان فرمائی؟ اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اسی قصے کو قرآن کے انشاءاللہ کل اپنی اس ٹرانسمیشن میں آگے لے کر چلیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، اور اختتامی لمحات میں ایک حدیث مبارکہ سے فیض حاصل کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہ کر سکا، یعنی آپ نیکی کا ارادہ کریں لیکن اس نیکی کے ارادے کو پورا نہ کر سکیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پوری اس نیکی کا ثواب درج کر لیتا ہے۔ اور پھر اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس ارادے پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے 700 نیکیوں کا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جس شخص نے بدی کا ارادہ کیا اور پھر اس ارادے پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری اس بدی کا ثواب درج فرما لیتا ہے۔ اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر گزرا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی بدی اور گناہ درج کیا جاتا ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے، ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح سے احکامات ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح سے عمل کرنے کی ہمیں کوشش ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے عمل کریں، اور اسی کوشش کا نام نیکی ہے جس طرح اس حدیث میں بیان فرمایا۔ ٹرانسمیشن دیکھنے کا ناظرین بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، بلکہ آج ہی افطار نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر کل سحر کی نشریات میں ملاقات ہوگی۔ کوئی غلطی اگر آپ نے دیکھی اس نشریات میں مجھ سے ہوئی یا میرے کسی مہمان سے ہوئی تو اس کے لیے معافی آپ سے بھی طلب، اور اللہ کے حضور معافی سب سے پہلے۔ ناظرین کرام، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ افطار نشریات میں رمضان پاکستان میں۔